ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں ننھا صالح اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ صالح بہت نیک، سچا اور دل کا صاف بچہ تھا۔ وہ ہمیشہ نماز پڑھتا، سچ بولتا اور دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب خبر پھیلی۔ پہاڑوں کے پیچھے ایک غار ہے جس میں خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن وہاں صرف وہی جا سکتا ہے جو دل کا نیک ہو۔ بہت سے لوگ خزانے کی تلاش میں گئے، مگر سب ناکام واپس لوٹے۔ ننھے صالح کے دل میں خیال آیا، اگر یہ خزانہ صرف نیک دل والوں کے لیے ہے تو میں کیوں نہ جا کر دیکھوں۔ اس نے اپنے والدین سے اجازت لی۔ والدہ نے اس کے لیے ایک تھیلی میں تھوڑا سا کھانا اور پانی رکھا اور کہا، بیٹا ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، سچ بولنا اور کسی کا دل نہ دکھانا۔ راستہ طویل اور مشکل تھا، پہاڑوں، کانٹوں اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا، مگر صالح ہر مشکل میں بسم اللہ پڑھتا اور اللہ سے دعا کرتا۔ راستے میں اسے ایک زخمی پرندہ ملا۔ صالح نے اپنے کپڑا پھاڑ کر پرندے کے پر باندھ دیا اور کچھ پانی پلایا۔ پھر اسے ایک بھوکا فقیر ملا۔ صالح نے اپنا آدھا کھانا اسے دے دیا۔ 3 دن کے سفر کے بعد آخرکار صالح اس غار تک پہنچا۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوا، اندھیرے میں ایک آواز آئی، اے ننھے مسافر، تم نے راستے میں نیکی کے کتنے کام کیے ہیں؟ صالح نے ڈر کے بجائے سچائی سے کہا، میں نے ایک زخمی پرندے کی مدد کی اور ایک بھوکے فقیر کو کھانا دیا ہے۔ آواز آئی، یہی اصل خزانہ ہے، دل کی نیکی اور اللہ کی رضا تمہیں دنیا کی دولت نہ سہی اللہ کی محبت مل جائے گی۔ اچانک غار روشن ہوا اور صالح نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا ہے جہاں قرآن مجید رکھا تھا اور ساتھ ہی ایک تحریر، جو اس کتاب پر عمل کرے گا وہی دنیا اور آخرت کا سچا خزانہ پائے گا۔ صالح نے قرآن کو سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب وہ واپس گاؤں آیا تو سب نے اس کا استقبال کیا۔ لوگ حیران تھے کہ وہ خالی ہاتھ آیا ہے، مگر اس کے چہرے پر روشنی اور سکون تھا۔ اس دن سے صالح گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگا اور سب کو نیکی، سچائی اور اللہ کی محبت کا درس دینے لگا۔ نیکی، سچائی اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل خزانہ ہے۔ دولت تو ختم ہو سکتی ہے، مگر نیک عمل ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔